چار چیزیں، چار نعمتیں، چار خصلتیں ایسی ہیں من کن فیہ، جس نے ان چار خصلتوں کو اپنا لیا، اپنے اندر پیدا کر لیا، ما علیک ما فاتک من الدنیا، چاہے ساری دنیا کی نعمتیں اس سے روٹ جائیں، ذرہ برابر بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ چار چیزیں اس کے پاس ہیں، پھر اس کے بعد چاہے ساری دنیا کی دولت نہیں، دنیا کے مکان نہیں، دنیا کے اسباب نہیں، چاہے ساری دنیا اس کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہے، چاہے اس کو کاروبار کے اندر جتنا بھی نقصان ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن ما علیک، جب وہ چار خزانے کسی کے پاس موجود ہوں تو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حفظ الامانہ، پہلی چیز ان میں سے امانت کی حفاظت ہے، امانت کی حفاظت ہے، امانت کی پاسداری ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ پہلا وصف ہے جس کے اندر پایا جائے گا دنیا ساری کی ساری اس کے محتاج ہو جائے گی۔ اور یہ امانت کے اندر پاسداری، خیانت نہ کرنا، یہ کوئی عام وصف نہیں ہے، سارے کے سارے نبیوں کا وصف ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر یہی حکم دیا ہے، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں خصوصی اسپیشل طور پہ یہ حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، اگر کسی کی امانت کسی کے پاس موجود ہے یا کسی کو راستے میں پڑی ہوئی کسی صورت میں بھی امانت مل گئی ہے تو اللہ حکم یہ دیتا ہے الی اہلہا، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس میں سے کچھ حصہ لینا نہیں، اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، اس کو تبدیل نہیں کرنا، چاہے تیرے اوپر جتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، جس کی امانت ہے وہ تیرا جتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی تیرا نقصان کر رہا ہو، لیکن امانت میں خیانت کرنے کی اجازت تجھے نہیں ہے۔ فرمایا ادی الامانہ الی من ائتمنک، جس نے تیرے اوپر اعتماد کیا سب سے پہلے تو اس کی امانت کا خیال رکھ۔ اس کے بعد بڑا بہترین لفظ ارشاد فرمایا لا تخن من خانک، جو آدمی تیرے ساتھ خیانت کرے، ایک تو جس نے اعتماد کیا اس کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرنی، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ چلو جس نے خیانت کر لی ہے بدلے میں بھی خیانت کر لوں، فرمایا نہیں لا تخن من خانک، جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے، تیرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تیرے ساتھ نقصان کیا ہے، اب یہ نہیں کرنا کہ چلو آج اس کی چیز میرے ہاتھ لگ گئی ہے اب میں سارے کے سارے پرانے بدلے سے لے لوں، فرمایا لا تخن من خانک۔ یہ تو شریعت محمدیہ کا اصول ہے، لیکن ذرا آج کے دور کے اصول کو بھی دیکھیے، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں گا، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، جو اچھائی کے ساتھ پیش آئے گا میں بھی اچھائی کے ساتھ پیش آؤں گا، جو نقصان کرے گا میں بھی اس کا نقصان کروں گا، اور بڑا خوش ہو کے اپنی یہ بات بیان کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نہیں میری یہ تعلیم نہیں ہے، میری شریعت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے برا بننے سے تو بھی برا بن جا، لوگوں کے اچھا بننے سے تو بھی اچھا بن جا، لوگوں کی وجہ سے تیرے کردار میں تبدیلی آئے، تیری سوچ میں تبدیلی آئے، نہیں مومن لوگوں کا تابع نہیں، مومن کا کردار لوگوں کے تابع نہیں، مومن کے وصف لوگوں کے تابع نہیں، مومن کا ہر کام شریعت کے تابع ہے۔
مومن یہ نہیں سوچتا کہ فلاں نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو آج موقع مل گیا ہے چلو میں بھی اس کے ساتھ کر لوں۔ نہیں، فرمایا تو نے لوگوں کے تابع نہیں ہونا، تیرے خیالات لوگوں کے تابع نہیں، تیری سوچ شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظوں سے حکم نہیں دیا کہ امانت کی حفاظت کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، کسی کا حق نہ کھو، بلکہ خود عملی طور پہ بھی اپنی ساری زندگی کو پیش کیا، امانت کی حفاظت کر کے دکھائی کہ یوں امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں، یوں لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ ذرا مشرکین مکہ کا تصور وہ واقعہ بھی ذہن میں لائیے کہ مشرکین مکہ 13 سال میرے نبی کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کہیں کوئی پتھر مارنے میں لگا ہے، کوئی میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے پہ لگا ہے، کوئی میرے نبی کے مبارک پاک وجود پہ اوجری پلید ڈالنے میں لگا ہے، کوئی میرے نبی کی بچیوں کے چہرے پہ تھپڑ مارنے میں لگا ہے، کوئی قتل کرنے کی سازشوں میں لگا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم بھی، وہ کافر بھی، وہ مشرکین بھی، دشمن بھی سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے تو میرے نبی پہ اعتماد کرتے تھے۔ تھی دشمنی، تھی مخالفت، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ ہماری جتنی بھی دشمنی چل جائے اللہ کا نبی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پھر آخر وہ وقت بھی آیا جب میرے نبی کے اوپر گھیرا اتنا تنگ کر دیا گیا مکہ کے اندر کہ میرے نبی کے لیے اب مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے ساری کے ساری قوموں نے، قبیلوں نے مل کر میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش کر لی، آپ کو شہید کرنے کی سازش کر لی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا دشوار اور مشکل ہو گیا، لیکن ان حالات میں سارے دشمنوں سے چھپ کے نکل رہے ہیں مکہ سے، لیکن امانتیں میرے نبی کے پاس ہیں کس کی؟ ہیں انہی کافروں کی جو باہر دروازے پہ تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ہے ان کافروں کی جنہوں نے 13 سال ستاتے رہے، ہیں ان کافروں کی امانتیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا، گرم ریت پہ لوٹایا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو بڑے ظلم و ستم کیے، ان کی امانتیں ہیں۔ لیکن میرے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ چلو دشمن کی امانتیں ہاتھ لگ گئی ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جائیں مدینہ میں، یہ نہیں سوچا، بلکہ اپنی جان کی فکر بعد میں سب سے پہلے امانتوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کہتی ہیں کہ اے علی میں تو یہاں سے جا رہا ہوں لیکن یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، فلاں فلاں کی امانتیں خود اس کے ہاتھ میں دے کے تو بھی میرے پیچھے چلے آنا، یہ امانت ہے۔ امانت میں خیانت میرے نبی نے نہیں کی کبھی بھی، امت کو درد، اسی سے تو اعتماد بنتا ہے، اسی سے تو معاشرے بنتے ہیں، اسی سے تو لوگوں کے تعلقات بنتے ہیں۔ جب ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں تو پھر کیسے معاشرہ وجود میں آئے گا؟ ایک گھر کے 2 فردوں کو جب اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پر تو وہ گھر چل سکتا نہیں ہے۔ خاندان کے اندر اگر بد اعتمادی ہے، کسی ادارے کے اندر بد اعتمادی ہے، کسی ملک کے افراد میں بد اعتمادی ہے، خیانت ہے، 2 نمبری ہے، اس کے ساتھ اخلاص نہیں تو یقیناً وہ نہیں چل سکتا۔ میرے نبی نے تو قیامت تک آنے والی امت کو سمجھانا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا اعتماد بنایا۔ کفار کے اندر سب سے زیادہ آپ پہ اعتماد کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کے، پھر اس کے بعد امت کو بھی تعلیم دی، اور وہ اعتماد یوں بنتا ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، یوں اعتماد بنتا ہے۔
تبھی تو کفار مکہ مشرکین کے اندر بھی میرے نبی کا یہ وصف بڑا مشہور تھا۔ ہرقل کفار کا دربار لگا ہوا ہے، کافروں کا بادشاہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل کے دربار کے اندر گئے۔ ہرقل بادشاہ پوچھتا ہے، اے ابو سفیان یہ تو بتا تمہارا نبی کیسا ہے؟ تمہارا نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ اس کی خصلتیں کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو ابو سفیان ابھی تک کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نبی جو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے ان نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ ایک تو یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدے کرنے ہیں، اسی کو عالم الغیب ماننا ہے، ساری صفتیں اسی کی ماننی ہے۔ لا نشرک بہ شیئا، اس کے کاموں میں، اس کے وصفوں میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وہ ہمیں نماز کا بھی حکم کرتا ہے، صدقے کا بھی حکم کرتا ہے، نیکی کا بھی حکم کرتا ہے، وَالْعَفَافِ پاک دامن رہنے کا بھی حکم کرتا ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ اور ہمیں امانتوں کے ادا کرنے کا بھی حکم کرتا ہے۔ یعنی کہ میرے نبی کے جو ہزاروں اوصاف میں سے سب سے بہتر اور بنیادی اوصاف بیان کیے، کفار کی مجلس میں بیان کی جا رہی ہیں اوصاف، وہ اداء الامانہ ان میں شامل ہے۔ امانت کی پاسداری کرنا، امانت کو ادا کرنا۔ اور یہ امانت کس چیز کا نام ہے؟ امانت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کسی کے 4 پیسے آپ کو مل گئے، آپ نے مالک تک پہنچا دیے۔ امانت صرف یہ بھی ہے، امانت ہے کسی کے پیسے کی، کسی کی کوئی چیز بھی قیمتی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے وہ مالک تک پہنچا دی، یہ بھی امانت ہے۔ لیکن صرف اور صرف یہ امانت نہیں، امانت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ پوری کی پوری شریعت کو بھی اللہ رب العزت نے امانت کہا، فرمایا یہ جو شریعت، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ بھی میں نے تمہیں امانت، یہ وجود بھی امانت ہے، یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر بھی خیانت کی تو دن قیامت کے پوچھو گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ اب یہ کس چیز میں خیانت ہے؟ اللہ اور رسول کا کوئی مال یا پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ ان میں خیانت سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کی جائے۔ کیونکہ جب مومن آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا کہ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ یہ قرآن بھی اب تیری امانت میرے پاس آ گئی، تیرا نبی کا حکم بھی میرے پاس امانت آ گیا، تیرے نبی کی سنت بھی امانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو نے یہ وعدہ کر لیا کہ یہ ساری امانتیں میرے پاس ہیں، تو اب لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، جب تم نے وعدہ کر لیا تو اب کسی امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے پوری کی پوری شریعت کا ایک ایک حکم اللہ رب العزت نے امانت کہا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا، عالم ارواح میں وعدہ کیا، وہ بھی امانت۔ اور کلمہ پڑھ کے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ میں یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ تیرے حکموں پہ چلیں گے، تیری کتاب کے مطابق چلیں گے، اور محمد الرسول اللہ میں یہ وعدہ کیا کہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہم چلیں گے، اپنی زندگی کا ایک ایک فعل تیرے نبی کی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ یہ بھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اب اللہ اسی وعدے کو یاد دلا رہے ہیں کہ لا تخونوا اللہ، اب اس میں تم نے خیانت نہیں کرنی۔ آج دیکھو اگر کسی آدمی کا کوئی آدمی پیسے مار لے، 100 روپیہ 500 1000 مار لے، تو سارے اس کو کہتے ہیں یہ خیانتی ہے، اس نے امانت میں خیانت کی ہے، یہ بے ایمان ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اور جس نے رب سے خیانت کی، اللہ کے دین سے خیانت کی، اللہ کی شریعت سے خیانت کی، تو یقیناً اس سے بڑا خائن نہیں ہے۔
آج ہم دنیا کے کسی انسان عام آدمی کے ساتھ خیانت کو تو خیانت سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کہتے ہیں میں ان کے بارے میں پوچھوں گا، فسوف تسألون، یہ جو میں نے تمہیں امانتیں دی ہیں اس ایک ایک امانت کے بارے میں پوچھوں گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی بھی میری نعمتیں ہیں ایک ایک لتسألن، ضرور بضرور میں ایک ایک نعمت کو پکڑ پکڑ کے سوال کروں گا کہ اس نعمت کا تو نے کتنا شکر ادا کیا۔ تو جس طرح کسی مسلمان کا حق آدمی کے پاس امانت ہے، اسی طرح امانت کی دوسری قسم پوری کی پوری شریعت ہے، یہ قرآن بھی امانت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے کسی معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ذاتی معاملے میں، پرسنل معاملے میں، تو وہ مشورہ لینے والے آدمی کا وہ مشورہ بھی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کے پاس آپ پہ اعتماد کر کے آپ سے مشورہ لے، وہ آپ کو پیٹ دکھائے، آپ دوسرے کے ساتھ اس کے راز فاش کرتے جائیں، دوسرے کو بتاتے جائیں فلاں کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، اس کا تو یہ نقصان ہونے والا ہے۔ فرمایا نہیں، ان المستشار مؤتمن، کوئی اعتماد کر کے بات بتائے تو یہ بھی امانت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھو گے کہ تیرے پیٹ کے اندر یہ کیوں نہیں رہی، کیوں تو نے سب کو بتا دیا، یہ بھی امانت۔ اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عہدہ اور ذمہ داری بھی امانت ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی آدمی کو کوئی عہدہ دیا، کسی ملک کا عہدہ دے دیا، کسی علاقے کا عہدہ دے دیا، کسی مدرسے کا عہدہ دے دیا، مسجد کی ذمہ داری دے دی، کسی اسکول کی کالج کی ذمہ داری، خاندان کی ذمہ داری دے دی، کسی کو کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دی، فرمایا وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیجیے، میں بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی علاقے کا آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، کسی کو نگران بنا رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، کوئی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، مجھے بھی کسی علاقے کی کوئی ذمہ داری دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف و انہا امانت، تو کمزور ہے، یہ بوجھ تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری کا بوجھ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کمزوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایمان میں کمزوری تھی، کمزوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمل میں کمزوری تھی، یا ان کی عبادت، بہت بڑے صحابی تھے، عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، دنیا سے بیزار تھے، رب کے بڑے محبوب تھے، حضرت ابو ذر رسول اللہ کو بڑے محبوب تھے، لیکن آپ نے فرمایا انک ضعیف، تو لوگوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا، جب تیرے اوپر ذمہ داری آئے گی تو اس کے بعد ایک ایک آدمی کا حق کے بارے میں تجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں دنیا کا ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی کو ہم نے کسی نہ کسی کی ذمہ داری دی ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کی ذمہ داری تو ہر کسی کے پاس ہے، چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہر کسی کے پاس ہے، خاندان کا بڑا ہے تو خاندان کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، اگر محلے کا کوئی اگر کونسلر ہے تو اس پورے محلے کی ذمہ داری اس کے پاس ہے، ایم پی اے ایم ایل اے ہے تو ایک ایک آدمی کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا، مظلوم کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کا سوال ہوگا، ظالم کی حمایت کرے گا تو اس سے سوال ہوگا، اور اگر کسی ذاتی خوشی کی خاطر اپنے کسی کو نوازے گا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر تو نہیں سنبھال سکتا یہ بات، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور آپ نے فرمایا إِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کسی کو اللہ جو ذمہ داری دیتا ہے اس لیے نہیں دیتا کہ تو اپنے خاندان کو سنوارتا جا، اس لیے نہیں دیتا کہ تو اپنے بچوں کا مستقبل بناتا جا، اپنی نسلوں کو پالتا جا۔ فرمایا إِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ دن قیامت کے یا تو تیرے لیے ندامت ہوگا یا تیرے لیے رسوائی ہوگا۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے عہدہ کسی کو ذمہ داری مل جائے۔ ہاں آپ نے فرمایا ہاں ایک آدمی ایسا ہے جو بچ سکتا ہے اس کے اندر، اس ذمہ داری کے اندر وہ بچ سکتا ہے، وہ کون سا آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ آدمی ہے الا من اخذها بحقها، جو اس عہدے کا حقدار تھا اور پھر اس نے لیا، اس کو جانتا ہے کہ میں اس عہدے کی ذمہ داری صحیح طور پہ پوری کر سکتا ہوں، تب اس نے وہ عہدہ لیا، یعنی کہ رشوت کے طور پہ عہدہ نہیں لیا،
بازو کے زور پہ عہدہ نہیں لیا، سفارش کے زور پہ عہدہ نہیں لیا، طاقت کو استعمال کر کے عہدہ نہیں لیا، بلکہ اخذھا بحقھا، اس کا عہدہ وہ حق بنتا تھا تب اس نے عہدہ لیا، وہ آدمی بچ جائے گا۔ اور صرف عہدہ لے کے بس، فرمایا نہیں، جو اس کے اوپر ذمہ داری تھی اس عہدے کی، پھر اس ذمہ داری کو بھی ادا کیا، ایک تو لیا بھی جائز طریقے سے، پھر اس عہدے کی پاسداری بھی کی مکمل طور پر، وہ آدمی بچ جائے گا۔ سر آپ نے، اور عہدے کی پاسداری کیا ہے؟ عہدے کی پاسداری یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ظالم کو رعایت نہ دی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، یہ ہے، کرپشن نہ کی جائے، یہ ہے۔ ذرا اپنے ملک کا بھی ہم موازنہ کریں، سوچیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں؟ کیا عہدے اس آدمی کو ملتے ہیں جو مستحق ہے؟ کیا اس کی استعداد، صلاحیت اور تعلیم کی بنیاد پہ پاکستان میں عہدے مل رہے ہیں ہمارے ملک میں، یا پھر رشوت کے ذریعے عہدے مل رہے ہیں، تعلقات کے ذریعے عہدے مل رہے ہیں، یا ڈنڈے کے زور پہ عہدے دیے جا رہے ہیں؟ ہمیشہ باصلاحیت، اکثر طور پہ یہ دیکھا گیا کہ غریب طبقہ ہوتا ہے باصلاحیت، وہ محنت کے زور پہ اوپر آنا چاہتا ہے، لیکن اوپر سفارش کے ذریعے سارے کے سارے پہنچا دیے جاتے ہیں، جن کے اندر نااہلی ہوتی ہے، غریب اسی طرح پھستا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی امانت کا، کسی عہدے کا حقدار نہیں یا سنبھال نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کمپرومائز ہو جانا ہے، اس کو پتہ ہے یہ پریشر پڑنا ہے، میں نے برداشت نہیں کر سکنا، اس آدمی کے لیے کوئی جائز نہیں ہے کہ وہ عہدہ لے، اس کو فوراً استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ جو آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے، ظالم کو سزا دے سکتا ہے، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو سکتا ہے، فرمایا اس آدمی کے لیے عہدہ لینا جائز۔ اور فرمایا اذا زجیت الامانۃ فانتظر الساعہ، لوگوں جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیف اضاعتھا، امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ، جب تمہاری ذمہ داریاں، تمہارے عہدے ایسے لوگوں کو سونپ دیے جائیں جو اس کے اہل نہ ہوں، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ کیوں کہ جب غیر اہل لوگ اوپر آ جائیں گے، غریب نیچے بیٹھ جائیں گے، تو پھر یقیناً ان کو تو اپنی کرسی کی ہوگی، وہ اپنی کرسی کی فکر کریں گے، اپنے اس قابل ہی نہیں، غریب کو حق نہیں دلوا سکیں گے، ظالم کو سزا نہیں دلوا سکیں گے، تو یقیناً پھر اس کے بعد ظلم دن بدن، ظالم طاقتور ہوگا، بڑھتا جائے گا، اور مظلوم کمزور ہوگا، پستا جائے گا، معاشرے کے اندر ظلم بڑھے گا، معاشرے کے اندر فساد بڑھے گا، معاشرے کے اندر خیانت بڑھے گی۔ یہ بنیاد کیا بنی؟ وہ ایک غیر اہل نالائق آدمی کا اوپر عہدے پہ بیٹھ جائے گا، اس کی وجہ سے جوں ظلم بڑھتا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا فانتظر الساعہ، قیامت آ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا لوگوں چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ چار چیزیں آ جائیں تو فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چاہے ساری دنیا کی چیزیں اس سے ختم ہو جائیں، دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی، کوئی چیز اس سے نہیں ملی، کوئی اس کی فیور میں، اس کی سپورٹ میں، اس کی حمایت میں نہیں، تو فرمایا اس آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے عدل امانہ، امانت کو ادا کر، امانت کی حفاظت کر، امانت میں خیانت نہ کر، اور امانت صرف پیسے کی حفاظت کا نام نہیں، امانت عہدہ بھی کسی کے پاس امانت ہے، پوری شریعت بھی انسان کے پاس امانت ہے، کوئی مشورہ لے وہ بھی امانت ہے، یہ وجود بھی انسان کے پاس امانت ہے، یہ زبان بھی امانت، یہ آنکھ بھی امانت، یہ ہاتھ پاؤں وجود کا ایک ایک فعل امانت۔ اپنے ایک ایک فعل کو جو آدمی حفاظت کے ساتھ، پاسداری کے ساتھ رکھے گا، یہ پہلی چیز ہے جس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی کہ پوری دنیا بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ باقی تین چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو